بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کی خدمت میں کئی لوگ کئی جگہ ملاقاتیں ہیں، امام سے تشرف بھی ہے، امام سے بہت سارے واقعات انسان بار بار بھی پڑھتا رہتا ہے، ریپیٹ بھی کرتا رہتا ہے۔ امام سے ملنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کی کوئی ہائی پوسٹ ہو، ہائی ڈیزگنیشن ہو، نہ جو بھی ڈیوٹی کر رہا ہو انسان صحیح طریقے سے کرتا ہو۔ آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں واقعے کو نقل کرتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حج پہ گیا، اصفہان کا امیر آدمی تھا، پیسے والا تھا، تاجر تھا۔ جیسے ہی زمانے میں لوگ پیدل جاتے تھے، کشتیوں پہ جاتے تھے، لمبے سفر تھے، تو وہ گیا عراق سے ہوتا ہوا کوفہ کے قریب پہنچا تو بہرحال اس کے مال کھو گیا، اس کا کوئی مایوس ہو گیا، نہ آگے جا سکتا تھا نہ پیچھے۔ مسجد سیلا سے کوفہ کی طرف بڑی نا امیدی میں چل رہا تھا۔ خدا ہم سب کو کوفہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اچانک سے بہرحال اس نے توسل کیا مولا سے کہ مولا میری مدد کیجیے، میرے پاس کچھ نہیں۔ اچانک سے امام کی سواری آئی، امام نے کہا پریشان لگتے ہو؟ کہا نہیں مولا کوئی پریشانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بہرحال آپ آ گئے۔ کہا نہیں پریشان لگتے ہو؟ کہا مولا وہ مال کھو گیا ہے حج پہ۔ امام نے آواز دی، حالو، ایک شخص کا نام لیا۔ اچانک سے گھوڑا سوار نمودار ہوا۔ امام نے کہا اس کو حج پہ لے گئے، اس کا مال کھو گیا، اس کو واپس لے۔ امام چلے گئے۔ اس شخص نے اسے کہا کل فلانی جگہ پہ آ جانا، کہ وہاں پہنچا، اس کا سامان، اس کا جو مال کھویا تھا واپس لے۔ کہا اس کو کہیں رکھو، کسی مسافر خانے میں رکھو، اور پھر آؤ میں تمہیں حج پہ لے جاؤں۔ بلایا، سواری بھی سوار کرا، گھوڑا تیزی سے پہنچا دیا۔ کہا حج کر لو، سب کر لو، لوگ پوچھیں تم کیسے آ گئے مت بتانا، بولنا میں کسی اور راستے سے آیا تھا جہاں جلدی پہنچ گیا، حج مکمل ہو جائے واپس لے جاؤں گا۔ اس نے حج کی، واپس آیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا تم وہی ہو جو اصفہان کے بازار میں ریڑھی چلاتا ہے، لوگوں کا مال لے کر آتا ہے؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کہاں میں وہی ہوں۔ کہا مگر خبردار جب تک میں زندہ ہوں کسی کو بتانا نہیں، اور جب مجھ سے ملنا بھی تو ویسے ہی ملنا جیسے پہلے ملتے تھے۔ خیر یہ کیا، چھوڑ گیا، لوگ ملنے آئے، حج کی مبارکباد دینے آئے، سب چلے گئے، یہ بھی ہے۔ کھڑا ہونے لگا، اس نے اشارہ کیا کھڑے نہیں ہونا، بیٹھے رہو بیٹھے رہو۔ کہا میں یہ کچھ پیسے ہیں، کچھ دن بعد دو لوگ آئیں گے، میرا انتقال ہو جائے گا، ان پیسوں سے مجھے غسل کفن دے دینا۔ وہی ہوا تھوڑے دن۔ ابھی بھی وہ شخص اصفہان کے تخت فولاد قبرستان میں دفن ہے۔ ان کو کہتے ہیں رجال الغیب۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امام کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن عام لوگ ہوتے ہیں، عام زندگی گزارتے ہیں، اپنے عمل میں خالص ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں۔ یہ جو انسان سوچے کہ نہیں میں کہیں بہت جگہ بیٹھوں گا، بہت بڑا مولوی بنوں گا، مجتہد بنوں گا، فلانا بنوں گا، امام کا کام ہوں گا، ایسا جو آپ کا کام ہے اگر آپ صحیح کرتے ہیں۔ تہران میں تولائیاں سینے والا شخص ہر ہفتے امام کی زیارت کرتا تھا، ہر ہفتے تڑپ اضطراب ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ امام مجھے شامل کریں تو میں آج سے ایسی زندگی گزاروں جیسے امام چاہتے ہیں، ابھی سے یہاں سے اٹھوں، اپنی گفتگو، اپنی کردار، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا کام، اپنی پڑھائی، والدین کا احترام، محلے کا احترام، ہمسایوں کا خیال، سب کچھ ایسے کروں جیسے امام چاہتے ہیں۔ یا تو میرا عقیدہ نہ ہو کہ امام مجھے دیکھ رہے ہیں، یا تو عقیدہ نہ ہو، امام کی خدمت میں اعمال پہنچتے ہیں۔ معرفت یہی ہے، معرفت کوئی بہت موٹی چوڑی کتاب نہیں ہے، لفظ ایسے نہیں ہے کہ انسان گھبرائے کہ میں کیا کروں گا۔ تفکر، فکر، یہ جو معاشرہ پریشر ڈال رہا ہے اس کو کاٹے، یہ جو برائیاں ہیں اس کو کم کرے، روکے۔ عبادت
اور انسان بہرحال خدا کی طرف بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو کسی مینٹور کے پیچھے، رول ماڈل کے پیچھے آگے چلے۔ اذان محترم، بہرحال وقت تیزی سے اپنے آخری ساعتوں کی طرف بڑھ گیا۔ امام کا ساتھ دینا، جس نے امام کا ساتھ دیا خدا نے اس کے مرتبے کو بلند کر دیا۔ کربلا میں ایسی ہستیاں، کربلا میں جنہوں نے اپنا سب کچھ امام کے لیے قربان کر دی۔ کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، کربلا میں رہ جاتی اگر جناب زینب نہ ہوتی۔ کیسا ساتھ دیا، کیسے خطبے پڑھے، دشمن کی سازشوں کو انہی کے محلوں میں برباد کر دیا۔ کیا تھا؟ سب کچھ امام کے لیے۔ امام بھائی ہے، یقیناً بھائی ہے، لیکن امام ہے۔